بسم اللہ الرحمن الرحیم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون صدق الله العظيم وأن هذا اور بے شک یہ صراطی مستقیمہ میرا راستہ ہے سیدھا فاتبعوہ پس اس کے اوپر چلتے رہو ولا تتبعوا السبل اور دوسرے راستوں پہ نہ چلو فتفرق بکم عن سبیلہ پس الگ کر دے گا تمہیں اس کی راہ سے ذالکم وصاکم بہ یہی چیز ہے جس کا تمہیں حکم دیتا ہے لعلکم تعقلون لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ ثم آتینا پھر یہ بات یاد رکھو کہ دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تماما علی الذی مکمل اس طریقے پر الذی احسن جو بہت ہی اچھا ہے وتفصیلا لکل شیء اور تفصیل تھی ہر چیز کی وہدی ورحمہ اور ہدایت اور رحمت لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لیں۔ آج کے درس کی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کی نشاندہی فرمائی اور پھر موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب تورات کے اوصاف بیان کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے جو کتاب نازل کی اس کی تفصیل تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا یہ دین قیم ہے، مضبوط دین ہے، جس طرح کہ 15ویں پارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ پہ یہ قرآن نازل کیا۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو بہت ہی مضبوط ہے، بہت ہی پختہ ہے کہ اس کتاب کو جو چھوڑ دے گا، اس سے جو ہٹ جائے گا وہ سیدھی راہ سے ہٹ جائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سورہ کہف کی ابتدا میں فرما دیا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریف اس ذات کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پہ کتاب نازل کی یعنی قرآن مجید ولم یجعل لہ عوجا اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پان نہیں رکھا، اس پہ چلنے والے غلط راہ پہ نہیں چل سکتے۔ قیمہ یہ بڑی ہی مضبوط اور پختہ کتاب ہے۔ لینذر بأسا شدیدا تاکہ اس قرآن کے ذریعے سخت عذاب سے ڈرایا جائے، من لدن ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ جو قرآن کریم کا انکار کرنے والے ہیں ان کو سزا سنائی جائے، اور جو قرآن کریم کو ماننے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں،
ان کو اس بات کی خوشخبری سنائی جائے کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا اور بہت ہی اچھا اجر تیار ہے، اور وہ اس اجر کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن کریم کے مختلف اوصاف اللہ نے قرآن کی مختلف آیات میں بیان فرمائے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے صراط مستقیم کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سیدھی راہ ہے، فاتبعوہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو راہ بتائی اپنی عبادت والی، خصوصاً اللہ رب العزت نے حلال و حرام کے معاملے میں جو باتیں پچھلی آیات میں بیان فرمایا کہ یہ سیدھی راہ ہے، اسی پہ چلتے رہو، اور اس کے علاوہ دوسرے راستوں کی تلاشی کے لیے نہ پھرو، ان کو تلاش نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ وہ تمہیں سیدھی راہ سے الگ کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کے سامنے ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر اس کے دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی لکیر کے اوپر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے، سیدھی راہ ہے، اور دوسری جو ادھر ادھر لکیریں ہیں یہ ٹیڑھے راستے ہیں، سیدھے راستے پہ چلنا ہے، ٹیڑھے راستوں پہ نہیں چلنا۔ اللہ نے فرما دیا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ٹیڑھے راستوں پہ چلو گے تو سیدھا راستہ تم سے چھوٹ جائے گا۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جہنم کے عذاب سے بچنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے سے بچ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو جو کتاب عطا فرمائی تھی وہ مکمل تھی، تمام تھی، ان تمام مسائل پر مشتمل تھی جن کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ضرورت تھی، اور ہر چیز کی تفصیل تھی، ما یحتاج الیہ فی الدین، دین کے اندر جن چیزوں کی ضرورت تھی ان چیزوں کی تفصیل اس کے اندر موجود تھی۔ وَہُدًى وَرَحْمَةً، فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب ہدایت بھی تھی، ورحمتاً، اور رحمت بھی تھی، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ لوگ اپنے پروردگار پر ایمان لے آئیں، ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی دوسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب، اس کی حکمت بیان فرمائی۔ فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل کی، اور اس کا جو مرکزی مسئلہ تھا، مین مسئلہ تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب میں بھی توحید کا مسئلہ بیان فرمایا، اور جو قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اس کے اندر بھی مسئلہ توحید پہ زور دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل اگلی آیات میں اللہ پاک عمل